آئی پلس ٹی وی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف شکیل۔ آئی پلس ٹی وی کے پروگرام بزم رنگ و نور کے اس ایپیسوڈ میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم جناب زید واقف صاحب، انس نبیل صاحب، جاوید ندیم صاحب اور عبدالکریم شاد صاحب۔ انشاءاللہ ہم اپنے تمام شعراء سے باری باری ان کا کلام سنیں گے۔ آئیے حضرات، جیسا کہ اس مشاعرے کی روایت رہی ہے کہ حمد باری تعالیٰ سے یا نعت پاک سے پروگرام کا آغاز ہوا ہے، میں حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے جناب انس نبیل صاحب، جو نوجوان نسل کے شاعر ہیں، جن کا کلام ملک اور بیرون ملک میں چھپتا آ رہا ہے، صاحب طرز شاعر ہیں اور ترنم میں ایسا سوز و گداز ہے کہ آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے، میں محترم انس نبیل صاحب سے اس شعر سے گزارش کروں گا کہ بطون سنگ میں کیڑوں کو پالتا ہے وہی، بطون سنگ میں کیڑوں کو پالتا ہے وہی، صدف میں گوہر نایاب ڈھالتا ہے وہی۔ آئیے حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم انس نبیل صاحب ڈائز پر۔ السلام علیکم معزز حاضرین، حمد پاک کا مطلع سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ جہاں میں ہر سو سی کے جلوے، وہی خدا جو نظر نہ آئے، جہاں میں ہر سو اسی کے جلوے، جہاں میں ہر سو اسی کے جلوے، وہی خدا جو نظر نہ آئے، ہر ایک ادا ہے عجیب اس کی، کوئی بھی اس کو سمجھ نہ پائے۔ بہت اچھا۔ عام حمد کے جو انداز ہوتا ہے اس سے مختلف انداز کی حمد سماعت کریں۔ بالکل۔ ہر ایک ادا ہے عجیب اس کی، کوئی بھی اس کو سمجھ نہ پائے، کبھی خطا کار کی خطاؤں پہ ڈال دے وہ کرم کے پردے، کبھی خطا کار کی خطاؤں پہ ڈال دے وہ کرم کے پردے، کبھی خود اپنے عزیز بندوں کی ایک لغزش پہ روٹھ جائے، کبھی خود اپنے عزیز بندوں کی ایک لغزش پہ روٹھ جائے۔ کہتے ہیں کہ اچھی اور سچی شاعری کے لیے کم از کم 1000 سال کا ماضی ہونا چاہیے۔ انس نبیل صاحب کا شعر سنو اور ایسا لگتا ہے کہ پوری ماضی کی تاریخ وہ دہرا رہے ہیں، اور تلمیحات اور استعارات سے جس طرح سے وہ کلام کو مزین کرتے ہیں وہ بہت ہی قابل داد ہے۔ انس نبیل صاحب اس کے لیے خصوصی مبارکباد کے مستحق۔ بہت شکریہ۔ ہر ایک ادا ہے عجیب اس کی، کوئی بھی اس کو سمجھ نہ پائے۔ جاوید صاحب دیکھیے گا۔ کبھی وہ امی کو بخش دیتا ہے معرفت کی حسین دولت، کبھی وہ امی کو بخش دیتا ہے معرفت کی حسین دولت، کبھی بہت سے علوم رکھ کر بھی کوئی اس تک پہنچ نہ پائے، کبھی وہ امی کو بخش دیتا ہے معرفت کی حسین دولت، کبھی بہت سے علوم رکھ کر
بھی کوئی اس تک پہنچ نہ پائے، اسی کی چلتی ہے بحر و بر پر، وہ جب بھی چاہے بدل دے منظر، اسی کی چلتی ہے بحر و بر پر، وہ جب بھی چاہے بدل دے منظر، کسی کو ساحل پہ غرق کر دے، کسی کو طوفان میں بچائے، کسی کو ساحل پہ غرق کر دے، کسی کو طوفان میں بچائے، کوئی بھی تشبیہ ہو استعارہ نبیل اس کو نہیں ہے زیبا، کوئی بھی تشبیہ ہو استعارہ نبیل اس کو نہیں ہے زیبا، وہ آپ ہے بس مثال اپنی، کسی میں اس کی جھلک نہ آئے، وہ آپ ہے بس مثال اپنی، کسی میں اس کی جھلک نہ آئے، جہاں میں ہر سو اسی کے جلوے، وہی خدا جو نظر نہ آئے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے جناب انس نبیل صاحب جو حمدیہ کلام سے نواز رہے تھے۔ ایک بہت ہی سوز و گداز کا سا سما تھا۔ آئیے حضرات بلا تاخیر میں بزم کے اگلے شاعر جو ہمارے درمیان موجود ہیں، محترم عبدالکریم شاد صاحب، نئی نسل کے ابھرتے ہوئے شاعر ہیں، اور اس بات سے اندازہ لگائیں کہ وہ غیر اردو ماحول سے اس میدان میں اترے ہیں، اور 2 سال کی انتھک کوششوں میں انہوں نے اپنا ایک نام کمایا ہے۔ وہ نام عبدالکریم شاد کی صورت میں ابھرتا ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ محترم عبدالکریم شاد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزل حاضر کرنے سے پہلے میں کچھ اشعار پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ عنایت۔ کاشف بھائی آپ کی نظر۔ ارشاد۔ عرض کیا ہے کہ ہماری راہ میں پتھر بچھانے والے کیا جانیں، ہماری راہ میں پتھر بچھانے والے کیا جانیں کہ ہر پتھر کو ہم ایک زینۂ منزل سمجھتے ہیں۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت اچھا، شکریہ، بہت شکریہ، اچھا کلام۔ بہت شکریہ۔ اور ایک دوسری غزل کے چند اشعار۔ ارشاد۔ موم کی طرح نظر آتے ہیں جو لوگ میاں، موم کی طرح نظر آتے ہیں جو لوگ میاں، موم کی طرح نظر آتے ہیں جو لوگ میاں، چھو کے دیکھو تو نکلتے ہیں وہ اکثر پتھر۔ کیا بات ہے۔ اور یہ خوشی ہے کہ میری پیاس ہے بجھنے والی، یہ خوشی ہے کہ میری پیاس ہے بجھنے والی۔ جاوید صاحب توجہ فرمائیے۔ یہ خوشی ہے کہ میری پیاس ہے بجھنے والی، خوف یہ ہے کہیں برسائے نہ عنبر پتھر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا۔ اور اسی سلسلے کا ایک اور شعر ہے کہ اب یہ رستے کا تقاضا ہے کہ اس دنیا میں، اب یہ رستے کا تقاضا ہے کہ اس دنیا میں آئینے والے چلے ہاتھ میں لے کر۔ بہت اچھے، بہت اچھے، کیا بات ہے، انوکھا انداز۔ غزل کا مطلع پیش کر رہا ہوں۔ عنایت۔ میں تو مایوس ہوا اس پہ بھروسہ کر کے، میں تو مایوس ہوا اس پہ بھروسہ کر کے، میں تو مایوس ہوا اس پہ بھروسہ کر کے، ہائے نادم ہے میرا یار بھی وعدہ کر کے۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اچھا ہے بھائی۔ میں تو مایوس ہوا اس پہ بھروسہ کر کے، ہائے نادم ہے میرا یار بھی وعدہ کر کے، باپ گھر بار کو یوں ہی نہیں رکھتا شاداب، باپ گھر بار کو یوں ہی نہیں رکھتا شاداب، دھوپ کھاتا ہے شجر دست میں سایہ کر کے۔ کیا تلخ حقیقت ہے، بہت اچھا۔ شکریہ، شکریہ، نوازشیں۔ ایک اور شعر۔ یہ جو ہنس ہنس کے ملا کرتے ہیں ہم لوگوں سے، یہ جو ہنس ہنس کے ملا کرتے ہیں ہم لوگوں سے، لوگ روئیں گے کبھی ذکر ہمارا کر کے۔ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ یہ شکریہ۔ دیکھتا رہتا ہوں
मुड़ मुड़ के क़ज़ा की जानिब, देखता रहता हूँ मुड़ मुड़ के क़ज़ा की जानिब, जाने किस वक्त बुला ले वो इशारा करके। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। शुक्रिया, जाने किस वक्त बुला ले वो इशारा करके, क्या बात। शुक्रिया शुक्रिया। एक और शेर अर्ज़ कर रहा हूँ। धूप दिन होने का ऐलान तो करती है मगर, धूप दिन होने का ऐलान तो करती है मगर, लोग सो जाते हैं कमरे में अंधेरा करके। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खास करके शहर की ज़िंदगी में तो ये सूरत हाल हमेशा सामने रहती है। बहुत अच्छा शेर है, शुक्रिया, बरमहल है जी। मक्ता हाजिर कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाएं। दिल जो भर आया तो रोए हैं सरे महफिल हम, दिल जो भर आया तो रोए हैं सरे महफिल हम, दिल जो भर आया तो रोए हैं सरे महफिल हम, शाद नासाज तबीयत का बहाना करके। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये थे जनाब अब्दुल करीम शाद साहब। आइए मुंबरा की अदबी और तहजीबी और सकाफ़ती शहर से हम एक शायर को मदऊ करते हैं, जिस शायर का नाम है ज़ैद वाक़िफ़ बस्तवी साहब, जो ज़िला बस्ती से आपका ताल्लुक़ है। सहारनपुर से आपने आलमियत और फजीलत मुकम्मल की है और 1987 से बाकायदा आप शेर व शायरी फरमा रहे हैं। मैं मोहतरम से बड़े ही एहतराम से गुजारिश करूँगा कि जनाब माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम ज़ैद वाक़िफ़ बस्तवी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हालात हाज़िरा के ताल्लुक़ से, हालात हाज़िरा के बारे में अब आजकल तो कहने की ज़रूरत नहीं है। NRC, CA, NPR, यही हालात हाज़िरा के बारे में चल रहा है। एक नज़म हाज़िर खिदमत है, समाज फरमाए। NRC हो कि CA या कि NPR, NRC हो कि CA या कि NPR, अजीब नामों के हथियार लाए अब की बार। अच्छा, क्या बात, क्या बात, बहुत कि अच्छे। CA या बिल्कुल सच। NPR, अजीब नामों के हथियार लाए अब की बार, न गोलियों से कोई वास्ता न खंजर से, न गोलियों से कोई न गोलियों से कोई वास्ता न खंजर से, मगर वो वार पड़े जिसको कहिए कारी वार, मगर वो वार पड़े जिसको कहिए कारी वार। हमारी कौम पे ये वक्त ऐसा आन पड़ा, हमारी कौम पे ये वक्त ऐसा आन पड़ा, है पूरी कौम मुसलसल अजाब से दो चार। हमारी कौम पे ये वक्त ऐसा आन पड़ा, है पूरी कौम मुसलसल अजाब से दो चार। इरादे वक्त के हाकिम के कुछ भी ठीक नहीं, इरादे वक्त के हाकिम के कुछ भी ठीक नहीं, वो जाल लाया है बचने न पाए कोई शिकार। क्या बात है, बहुत। इरादे वक्त के हाकिम के कुछ भी ठीक नहीं, वो जाल लाया है बचने न पाए कोई शिकार। उन्होंने कानों को इस तरह बंद रखा है, उन्होंने कानों को इस तरह पहुंच ही पाती नहीं है वहां पे कोई पुकार। क्या बात, बहुत। उन्होंने बिल्कुल कानों को इस तरह बंद रखा है, पहुंच ही पाती नहीं है वहां पे कोई पुकार। तो अब ऐसी सूरत हाल में एक मुसलमान को इनफरादी तौर पे क्या करना चाहिए? इज्तिमाई तौर पे तो ठीक है, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एहतजाज चल रहे हैं, रैलियां चल रही हैं, तो अपने हमवतन भाइयों के साथ में, उनके साथ में खड़े होना है। इनफरादी तौर पे एक मुसलमान का क्या काम है, उसमें ये मैं पैगाम मैंने देने की कोशिश की है। जी, जरूर नवाजें। तो आओ हाकिमे आला के पास चलते हैं। उन्होंने कानों को इस तरह बंद रखा है, पहुंच ही पाती नहीं है वहां पे कोई पुकार। तो आओ हाकिमे आला के पास चलते हैं, वो दर की बंद ही होता नहीं कभी जिन्हार। वाह वाह, क्या दर की बंद ही होता नहीं कभी जिन्हार। तो आओ हाकिमे आला के पास चलते हैं, वो दर की बंद ही होता नहीं कभी जिन्हार। हजार माओं से ज्यादा है मेहरबां जो ज़ात, हजार माओं से ज्यादा है मेहरबां जो ज़ात। जरूर सुनता है गर सुन लो उसकी भी एक बार, जरूर सुनता है गर सुन लो उसकी भी एक बार। पुकारता है शबो रोज ऐ मेरे बंदो, पुकारता है शबो रोज ऐ मेरे बंदो। करीब आओ कहाँ भागते हो मिसले हिमार। वाह वाह, क्या बात। पुकारता है शबो रोज ऐ मेरे बंदो, करीब आओ कहाँ भागते हो मिसले हिमार। वो जिनके नामों से लर्जा तुम्हारी रूहें हैं,
وہ جن کے ناموں سے لرزاں تمہاری روحیں ہیں، وہ جن کے پاس حکومت ہے، فوج ہے، ہتھیار، مگس کے پر کے برابر بھی وہ نہیں بے شک. کیا بات ہے. مگس کے پر کے برابر بھی وہ نہیں بے شک کہ میرے سامنے ان کا ذرا ہے کوئی شمار. واہ. مگس کے پر کے برابر بھی وہ نہیں بے شک کہ میرے سامنے ان کا ذرا ہے کوئی شمار. ذلیل ہوں گے وہ دنیا میں اور عقبہ میں. بالکل. ذلیل ہوں گے وہ دنیا میں اور عقبہ میں. لکھی ہے ان کے مقدر میں مسکنت کی مار. لکھی ہے ان کی مقدر میں مسکنت کی مار. انہی کے واسطے دوزخ بنا کے رکھا ہے. انہی کے واسطے دوزخ بنا کے رکھا ہے. انہی کے واسطے تیار ہے عذاب نار. وہ اپنی چال چلیں، میں بھی چال چلتا ہوں. وہ مگر اللہ واللہ خیر الماکرین. وہ اپنی چال چلیں، میں بھی چال چلتا ہوں کہ ان کی چال ہے خائب اگرچہ ہو بسیار. کیا بات ہے. کیا آیت کو بڑے خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے. وہ اپنی چال چلیں، میں بھی وہ اپنی چال چلیں، میں بھی چال چلتا ہوں بہت اچھے کہ ان کی چال ہے خائب اگرچہ ہو بسیار. یہ آزمائشیں قوموں پہ آتی رہتی ہیں. یہ آزمائشیں قوموں پہ آتی رہتی ہیں. ملال مت کرو خود کو نہ جانو یوں ناچار. ملال مت کرو خود کو نہ جانو یوں ناچار. بس اختیار کرو صبر اور تقوی کو. یہ پیغام ہے. بس اختیار کرو صبر اور تقوی کو. نہیں ہے بس اختیار کرو صبر اور تقوی کو. یہی ہے راہ جو بننا ہے صاحب دستار. یہی ہے راہ جو بننا ہے صاحب دستار. تم ہی بلند رہو گے جو تم رہو مومن. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. تم ہی بلند رہو گے جو تم رہو مومن. کسی بھی حزن سے غم سے نہ تم رہو دوچار. ازل سے لوح میں محفوظ ہے یہ عہد میرا. تیری کتاب میں موجود ہے یہ عہد میرا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. ناظرین، یہ تھے جناب زید واقف بستوی صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہم آتش سوزاں میں بھی حق بات کہیں گے، کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے. ہم آتش سوزاں میں بھی حق بات کہیں گے، کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے. تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں، تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے. یہی پیغام تھا زید بستوی صاحب کا جو بڑے خوبصورت انداز میں ہم سب کو دے رہے تھے. ناظرین، آئیے اب ہم اس پروگرام کے اپنے آخری شاعر اور بہت ہی محترم شاعر جناب جاوید ندیم صاحب کا استقبال کریں. جاوید ندیم صاحب پنویل نوی ممبئی سے تعلق رکھتے ہیں. وہ اپنے کلام سے نوازیں گے. انشاءاللہ آپ ان کا کلام سنیں گے. آپ ان کا کلام سنیں اور محظوظ ہوں. محترم جاوید ندیم صاحب، مائک پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین اکرام، میں ایک نظم سے اپنی بات کی شروعات کر رہا ہوں. ارشاد. ایک نظم ہے، عنوان ہے یاد رکھو یہ بات. میں یہ کہوں گا نہیں عافیت کے لیے امن کے واسطے ہو کے محصور اپنے گھروں میں دعائیں کرو. کیا کہنے. میں یہ کہوں گا نہیں عافیت کے لیے امن کے واسطے ہو کے محصور اپنے گھروں میں دعائیں کرو. بات ہو امن کی مسئلے زیست کے صرف دعاؤں سے ہی طے ہوتے اگر. بات ہو امن کی مسئلے زیست کے صرف دعاؤں سے ہی طے ہوتے اگر. شہنشاہ رسول خاتم الانبیاء ذات اقدس کو غزوات میں اپنی جانب سے شرکت کی حاجت نہ تھی. کیا بات ہے. بہت اچھے. میں یہ کہوں گا نہیں امن کے واسطے عافیت کے لیے امن کے واسطے ہو کے محصور اپنے گھروں میں دعائیں کرو. بات ہو امن کی مسئلے زیست کے صرف دعاؤں سے ہی طے ہوتے اگر. شہنشاہ رسول خاتم الانبیاء ذات اقدس کو غزوات میں اپنی جانب سے شرکت کی حاجت نہ تھی. بڑی خوبصورت دلیل ہے. بہت اچھی. بھیک میں عافیت امن خیرات میں کبھی اس جہاں میں ہے ممکن نہیں. تم میں باقی حمیت و غیرت ہے گر یاد رکھو یہ بات. تم میں باقی حمیت و غیرت ہے گر یاد رکھو یہ بات. دائمی امن کے واسطے ہاتھ میں شاخ زیتون کے لازم شمشیر بھی. کیا بات. بہت اچھا.
تم میں باقی حمیت و غیرت ہے گر، یاد رکھو یہ بات، دائمی امن کے واسطے ہاتھ میں شاخ زیتو کے لازم شمشیر بھی۔ اور غزل، پورا حدیث کا ترجمہ آپ نے بہت اچھے انداز سے کیا، شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت اچھے۔ غزل کے چند اشعار ارشاد، ہو رہے ہیں، مطلب خلاصہ فرمائیں، عنایت، ہو رہے ہیں زندگی کے نت نئے اظہار گم، ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں زندگی کے نت نئے اظہار گم، منچ سے ہو جائیں گے کل سب کے سب کردار گم، بہت اچھے، ہو رہے ہیں زندگی کے نت نئے اظہار گم، منچ سے ہو جائیں گے کل سب کے سب کردار گم، راستے تو ہو گئے اپنے کشادہ دیکھیے، راستے تو ہو گئے راستے تو ہو گئے اپنے کشادہ اپنے دیکھیے۔ کشادہ دیکھیے، راستوں کے بازوؤں سے ہو گئے اشجار گم، بہت بہت اچھے، اچھے، بہت اچھے۔ راستے تو ہو بڑی گئے بات ہے۔ بہت اچھے نظم۔ اپنے کشادہ دیکھیے، راستوں کے بازوؤں سے ہو گئے اشجار گم، اور سلسلہ دریا کا موجوں سے ہوا کب منقطع، سلسلہ دریا کا موجوں سے ہوا کب منقطع، کب درختوں سے ہوئے ہیں بیج کے آثار گم، کیا بات، بہت بہت اچھے، شعر بہت بڑھیا، بہت بڑھیا۔ بہت اعلیٰ ہے سر۔ سلسلہ دریا کا موجوں سے ہوا کب منقطع، کب درختوں سے ہوئے ہیں بیج کے آثار گم، اور شہر آخر کھا گیا قدرت کی سب رنگینیاں، شہر آخر کھا گیا قدرت کی سب رنگینیاں، پیڑ پودے جھیل میداں گھاٹیاں کوہسار گم، واہ، کیا شہر بات۔ آخر کھا گیا، شہر آخر کھا گیا قدرت کی سب رنگینیاں، پیڑ پودے جھیل میداں گھاٹیاں کوہسار گم، اور شعر ملاحظہ فرمائے کہ ابتدا اور انتہا کے بیچ حائل کون، ابتدا اور انتہا کے بیچ حائل کون؟ میں، میں، واہ، کیا کہیں۔ ابتدا اور انتہا کے بیچ حائل کون، میں، حال ماضی اور فردا مجھ میں سب ادوار گم، کیا بات ہے، واہ، کیا بات، بہت اچھے، بہت اچھے۔ ابتدا اور انتہا کے بیچ حائل کون، میں، حال ماضی اور فردا مجھ میں سب ادوار گم، اور دے دیا احساس کو الفاظ کا جامع مگر، بہت دے دیا احساس کو الفاظ کا جامع مگر، صفحہ قرطاس پر آ کر ہوا اظہار گم، کیا بات ہے، بہت اچھے، دے دیا احساس کو الفاظ کا جامع مگر، صفحہ قرطاس پر آ کر ہوا اظہار گم، اور چند شعر اور ملاحظہ فرمائیں ارشاد، کہ اس کے اپنے درمیاں اس کے اپنے درمیان استادہ ایک دیوار میں، استاد ایک دیوار، اس کے اپنے درمیاں استادہ ایک دیوار میں، ایک دشت شادمانی اس میں ایک آزار میں، ایک دشت شاد، ایک دشت شادمانی اس میں ایک آزار میں، اور شعر ملاحظہ فرمائے میں نہیں تھا میں نہیں تھا تو ہی تھا، تو ہی تھا، میں نہیں تھا تو ہی تھا عالم میں لیکن تیرے بعد، کیا بات، میں نہیں تھا تو ہی تھا عالم میں لیکن تیرے بعد، اے خدائے عز و جل تیرا ہوا اظہار میں نہیں تھا تو ہی تھا عالم میں لیکن تیرے بعد، اے خدائے عز و جل تیرا ہوا اظہار میں، اور شعر ملاحظہ فرمائے آخرش وہی ہوا جو لکھا تھا بخت میں، آخرش وہی ہوا جو لکھا تھا بخت میں، حامل اندیشہ فردا رہا بیکار میں، بہت اچھا، آخرش وہی ہوا جو لکھا تھا بخت میں، حامل اندیشہ فردا رہا بیکار میں، اور شمع سے ہے نور جیسا تیرا میرا انسلاک، شمع سے ہے نور جیسا تیرا میرا انسلاک، دیکھ تو بہتی ہوا ہے پھول کی مہکار میں، واہ، کیا شمع سے بہت ہے نور جیسا تیرا میرا انسلاک، دیکھ تو بہتی ہوا ہے پھول کی مہکار میں، اور شعر ملاحظہ فرمائے وقت کی سازش کہوں، وقت کی سازش سازش کہوں یا پھر مشیت غیب کی، یا پھر مشیت غیب کی، وقت کی سازش کہوں یا پھر مشیت غیب کی، تیر زن کوئی بھی ہو لیکن ہدف ہر بار میں، واہ، بہت اچھی، بہت اچھی، وقت کی سازش کہوں یا پھر مشیت غیب کی،
تیر زن کوئی بھی ہو لیکن ہدف ہر بار میں، اور کل تلک اس کا رہا تھا دل کو میرے اشتیاق۔ کل تلک اس کا رہا تھا دل کو میرے اشتیاق، کل تلک اس کا رہا تھا دل کو میرے اشتیاق، آج وہ نزدیک ہے پر اس سے ہوں بیزار میں۔ واہ، بہت اچھا۔ کل تلک اس کا رہا تھا دل کو میرے اشتیاق، ایک نہ ایک دن تو مسخر اس کو ہونا ہے ندیم۔ ایک نہ ایک دن تو مسخر اس کو ہونا ہے ندیم، ایک نہ ایک دن تو مسخر اس کو ہونا ہے ندیم، وہ خلاؤں کا مکی ہیں نور کی رفتار میں، وہ خلاؤں کا مکی ہیں نور کی رفتار میں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ ناظرین، یہ تھے جناب جاوید ندیم صاحب جو اپنے کلام سے ہم سب کو محظوظ فرما رہے تھے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ان کے کلام میں جو سماج کی تصویر تھی، جس میں ہم سب اپنے سماج کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، ایک آئینہ دکھا رہے تھے۔ فی الحال مناظر قدرت کی جو پامالی ہو رہی ہے، جو مناظر قدرت کی پامالی ہو رہی ہے، قدرتی وسائل پہ جس طرح سے ناجائز قبضے ہو رہے ہیں، اور جو بھی قدرتی چیزیں ہیں ان کو خراب کرنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں، امیزون وغیرہ میں آگ اسی قبیل سے ہے۔ یہی سارا درد، یہی سارا کرب لے کر کے محترم جاوید ندیم صاحب ہمارے درمیان تھے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتا ہوں، انشاءاللہ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔